السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں جنید ظریف قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں MJZ بایوگرافی۔ ناظرین، 12ویں صدی ہجری کا زمانہ تھا۔ ملت کا سرمایہ منتشر ہو رہا تھا، قرآن و حدیث سے رشتہ ٹوٹ چکا تھا، الحاد و بددینی عقل و حکمت کے دل فریب عنوان سے پھیلائی جا رہی تھی، کتاب و سنت سے بے اعتنائی عام ہو رہی تھی کہ ایک عالم ربانی، شیخ طریقت، محدث اعظم، مجدد وقت، اصول تفسیر اور اسرار شریعت کے مجدد و مدون، مفکر ملت، مسند خانقاہ و مدرسے پر رونق افروز ہوا، جس نے اپنی بصیرت اور بالغ نظری سے علمی دنیا میں عظیم انقلاب برپا کر دیا اور دینی علوم کو جلا بخشی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد واحد احیاء علوم دین اور ترویج شریعت کو قرار دیا۔ وہ کوئی اور نہیں، مسند ہند، حجت الاسلام، حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ سرزمین ہند کے ان اکابرین میں سے ہے جن کی نظیر اپنے عصر میں اور نہ صرف ہندوستان بلکہ بہت سے قرون اور ممالک اسلامیہ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آپ ان افراد امت میں سے ہے کہ سرزمین ہند میں اگر صرف شاہ ولی اللہ ہی پیدا ہوتے تو ہندوستان کے لیے یہ فخر کافی تھا۔ آپ نے بہت سی کتابیں تصنیف کی جن میں حجت اللہ البالغہ بہت مشہور اور مقبول ہوئی۔ یہ ان چند کتابوں میں سے ہے جن کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ آپ نے فتح الرحمن کے نام سے قرآن کریم کا سب سے پہلا فارسی ترجمہ کیا۔ آپ کی اصلاح و تجدید کا دائرہ اپنے اندر بڑی وسعت اور تنوع رکھتا ہے۔ ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کا سلسلہ سند آپ ہی سے ہوتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، یہاں تک کہ ہندوستان میں علم حدیث پڑھنے والے تمام لوگوں کا سلسلہ سند آپ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے فیوز و برکات آج بھی پوری تابانی کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ تو آئیے آج کے اس MJZ بایوگرافی کے ایپیسوڈ میں ہم مسند ہند حجت الاسلام حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے MJZ بایوگرافی کو سبسکرائب کر دیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت عظیم مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے 4 سال پہلے 14 شوال 1114 ہجری بدھ کے دن طلوع آفتاب کے وقت قصبہ فولت ضلع مظفر نگر UP میں ہوئی۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد ماجد حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ قطب الدین احمد بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب یا مراقبے میں ایک نیک صالح لڑکے کے پیدا ہونے کی بشارت دی اور یہ وصیت کی تھی کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام میرے نام پر قطب الدین احمد رکھنا۔ مگر جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد صاحب وصیت بھول گئے اور آپ کا نام ولی اللہ رکھ دیا۔ پھر ایک مدت کے بعد جب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت یاد آئی تو دوبارہ آپ کا نام قطب الدین احمد رکھا۔ اس لیے آپ کا پورا نام ولی اللہ قطب الدین احمد ہے اور تاریخی نام عظیم الدین ہے۔ کنیت ابو عبدالعزیز اور ابو الفیاض ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عبد الرحیم اور کنیت ابو الفیض اور دادا کا نام وجیہ الدین ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب والد ماجد کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کی ولادت کے وقت آپ کے والد حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 60 سال تھی۔ شاہ عبد الرحیم صاحب کو اس مبارک فرزند کی ولادت سے پہلے بہت سے مبشرات نظر آئے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق ان کے خاندان کے پہلے بزرگوار جنہوں نے روہتک میں قیام اختیار کیا اور غالباً وہی ہندوستان میں سب سے پہلے آئے تھے، وہ شیخ شمس الدین مفتی تھے۔ غالباً یہ 7ویں صدی کے آخر یا 8ویں صدی ہجری کے اوائل میں ہندوستان آئے ہوں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا شیخ وجیہ الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ میں تقوی اور شجاعت کی دونوں صفتیں جمع تھی۔ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جنگ برادران میں وہ بادشاہ عالمگیر کے ساتھ تھے۔ انہوں نے لشکر میں کار نمایاں انجام دیے۔ بالآخر ایک قافلے پر کفار کا حملہ ہوا، آپ کو 22 زخم آئے۔
آخری زخم میں سر مبارک جسد سے جدا ہو گیا اور شہید ہو گئے۔ آپ کے والد حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے جید عالم اور دہلی کے بڑے مشائخ میں سے تھے۔ معقولات کے ماہر اور علامہ میر زاہد ہروی کے شاگرد تھے۔ بچپن ہی سے سنتوں کا اہتمام اور دنیا کی دولت و عزت سے نفرت اور آخرت کی فکر کرنے والے صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ آپ کے والد حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتاوی عالمگیری کو ترتیب دینے والی جماعت علماء میں شامل تھے، جو ملک کے ممتاز ترین فقہ حنفی کے عالم و صاحب نظر و صاحب درس فقیہ تھے۔ اس جماعت کے نگراں کار اور صدر شیخ نظام الدین برہان پوری تھے۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام پر 2 لاکھ روپیے صرف کیے تھے، جو کہ اس زمانے کے لحاظ سے 50 لاکھ روپیوں سے بھی زائد ہوں گے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر مجاہدانہ جذبات اور حمیت اسلامی پورے طور پر موجود تھی۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا نکاح اپنے والد صاحب کی زندگی میں ہوا تھا، جن سے ایک صاحبزادے صلاح الدین نام کے پیدا ہوئے، جو کچھ بڑے ہو کر فوت ہو گئے۔ زوجہ محترمہ عرصے تک حیات رہیں۔ دوسرا نکاح کبر سنی میں بعض بشارات و اشارات غیبی کی بنا پر شیخ محمد فلتی صدیقی کی صاحبزادی سے ہوا، جن سے 2 صاحبزادے پیدا ہوئے، شاہ ولی اللہ اور شاہ اہل اللہ۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ سیدہ فخر النساء بھی، جو شیخ محمد فلتی کی صاحبزادی ہیں، علوم دینیہ میں خوب مہارت اور آداب طریقت و اسرار شریعت سے اچھی واقفیت رکھتی تھی۔ صوم و صلات کی پابند نیک پارسا خاتون تھی۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جب 5 سال کی ہوئی تو مکتب میں داخل کیے گئے۔ 7 سال کی عمر میں سنت ابراہیمی ادا ہوئی اور ختنہ ہوا، اور اسی عمر سے نماز کی عادت ڈال دی گئی۔ اس سال کے آخر میں قرآن مجید کے حفظ سے فراغت ہوئی اور فارسی کتابیں اور عربی کے مختصرات پڑھنا شروع کیے اور قافیہ ختم کی۔ 10 سال کی عمر میں شرح جامی شروع کی۔ فرماتے ہیں کہ مجھ میں بالجملہ مطالعہ کی استعداد پیدا ہو گئی۔ 14 سال کی عمر میں بیضاوی کا ایک حصہ پڑھا۔ 15 سال کی عمر میں ہندوستان میں رائج علوم متداولہ سے فراغت کی۔ والد صاحب نے اس خوشی میں بہت بڑی دعوت کی اور بڑے پیمانے پر کھانا تیار کیا، جس میں خاص و عام شریک ہوئے۔ اسی 15 برس کی عمر میں والد صاحب سے مشکات کا درس لیا، جس کا صرف تھوڑا حصہ کتاب البیوع سے آداب تک رہ گیا۔ کتاب کی قرأت دوسرے ساتھی نے کی تھی، جو حصہ رہ گیا تھا اس کی بھی اجازت والد صاحب سے حاصل ہوئی۔ والد صاحب ہی سے صحیح بخاری، کتاب الطہارات تک، شمائل ترمذی مکمل، تفسیر مدارک و بیضاوی کا کچھ حصہ پڑھا۔ فرماتے ہیں کہ خدا کا ایک بڑا انعام یہ ہوا کہ والد صاحب کے درس قرآن میں کئی بار شریک ہوا، جس سے معنی قرآن کا ایک دروازہ کھل گیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ طالب علمی ہی کے زمانے میں مضامین عالیہ ذہن میں آتے تھے، جن میں برابر ترقی محسوس ہوتی تھی۔ والد صاحب کی وفات کے بعد 12 سال تک دینی کتب اور عقلی علوم کی کتابیں پڑھانے کی پابندی کی اور ہر علم میں غور و خوض اور اشتغال کا موقع ملا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ والد صاحب کی شفقت میرے حال پر ایسی تھی کہ کم کسی باپ کی بیٹے پر، کسی استاد کی شاگرد پر اور کسی شیخ کی مرید پر ہوگی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کا انداز بھی بڑا حکیمانہ تھا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک روز زمانے طفولیت میں احباب و اعزاء کی ایک جماعت کے ساتھ ایک باغ کی سیر کو چلا گیا۔ جب واپس آیا تو والد صاحب نے فرمایا، ولی اللہ، تم نے اس دن رات میں وہ کیا حاصل کیا جو باقی رہے؟ ہم نے اس مدت میں اتنا درود پڑھا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ سن کر میرا دل باغات کی سیر و تفریح سے بالکل سرد ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس کا شوق نہیں پیدا ہوا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ والد صاحب مجھے حکمت عملی، آداب مجلس اور تہذیب و دانش مندی کی باتیں بہت سکھاتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم ہی سے 14 سال کی عمر میں بیعت کی اور اشغال صوفیہ، بالخصوص مشائخ نقشبندیہ کے اشغال میں مشغول ہوئے۔
توجہ اور تلقین حاصل کی۔ والد صاحب نے آداب طریقت کا ایک حصہ تعلیم کیا اور خرقہ پہنایا۔ شاہ صاحب کی عمر 17 سال کی تھی کہ آپ کے والد محترم حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ آپ نے مرض موت میں بیعت و ارشاد کی اجازت دی اور بار بار فرمایا کہ یدہ کا یدی، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کی طرح ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 14 سال کی تھی کہ آپ کے والد ماجد نے آپ کی شادی آپ کے ماموں شیخ عبید اللہ صدیقی پھلتی کی صاحبزادی سے کر دی۔ سسرال والوں نے جب مہلت کا تقاضا کیا تو شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معذرت کی اور کہا کہ اسی میں مصلحت ہے۔ بعد کے پیدر پہ خاندانی حوادث نے ثابت کر دیا کہ اگر اس زمانے میں شادی نہ ہوتی تو اس کو بہت دنوں کے لیے ملتوی کرنا پڑتا۔ ان زوجہ سے آپ کے بڑے صاحبزادے شیخ محمد پیدا ہوئے جنہوں نے آپ ہی سے تعلیم پائی۔ شاہ صاحب نے ان کے لیے ایک ابتدائی رسالہ بھی تصنیف فرمایا تھا۔ شمائل ترمذی کے درس میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شریک اور قاری تھے۔ شاہ صاحب کا دوسرا عقد پہلی اہلیہ کی وفات کے بعد سید ثناء اللہ سونی پتی کی صاحبزادی بی بی ارادت سے ہوا، جو سونی پت کے رہنے والے تھے اور سیدنا ناصر الدین شہید سونی پتی کی اولاد میں تھے۔ ان زوجہ محترمہ سے آپ کے چاروں نامور صاحبزادے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جو ہندوستان میں دین کی نشأت ثانیہ کے ارکان اربعہ ہیں، اور ایک صاحبزادی پیدا ہوئی۔ ان کا عقد مولوی محمد فائق ابن مولانا محمد عاشق پھلتی سے ہوا، وہ صاحب اولاد تھی، ان کا سلسلہ جاری رہا۔ جب شاہ صاحب کی عمر 17 سال کی ہوئی تو آپ کے والد محترم حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے اور اسی مرض میں 12 صفر 1131 ہجری کو 77 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ والد محترم کی وفات کے بعد 12 سال تک کتب دینیہ اور معقولات کے درس میں اشتغال رہا۔ پھر 1143 ہجری میں جبکہ آپ کی عمر 30 سال کے قریب تھی، حرمین شریفین کی زیارت کا شوق آپ پر ایسا غالب ہوا کہ راستے کی بدامنی کے باوجود حجاز مقدس کا سفر کیا۔ شاہ صاحب کی علمی، فکری اور دعوتی و تجدیدی زندگی میں حجاز مقدس کا سفر اور قیام ایک تاریخ ساز واقعہ اور ان کی کتاب زندگی کا ایک نیا باب اور حد فاصل ہے۔ حجاز کے اسی طویل قیام میں جو کہ 1 سال سے زیادہ رہا، ان کے ملکات ذہنی و علمی نے ارتقاء کے وہ منازل طے کیے جو بظاہر ہندوستان میں ممکن نہ تھے، اور اس کے لیے حرمین ہی جیسی مرکزی و عالمی جگہ درکار تھی۔ اسی سفر میں انہوں نے علم حدیث کا وسیع اور گہرا مطالعہ کیا اور اس کے شیوخ کاملین سے جو دیار و امصار سے وہاں جمع ہوئے تھے اس فن شریف کی تکمیل کی، جو ان کی تجدید و اصلاح کے ایوان بلند میں حجر الزاویہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس سے وہ تحقیق و اجتہاد کے اس مقام پر پہنچے جس پر ان آخری صدیوں میں کم لوگ، اور جہاں تک مقاصد اور اسرار شریعت اور تطبیق بین الفقہ والحدیث کا تعلق ہے کئی صدیوں سے کوئی نہیں پہنچتا تھا۔ آپ 15 ذی قعدہ 1143 ہجری کو مکہ مکرمہ پہنچے اور فریضہ حج ادا کیا، پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم کردی مدنی سے بخاری شریف کی سماعت فرمائی اور صحاح ستہ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، موطا امام مالک، مسند دارمی اور امام محمد کی کتاب الآثار کے اطراف ان کے سامنے پڑھے اور بقیہ کتابوں کی ان سے اجازت حاصل کی۔ پھر مکہ مکرمہ آئے، دوسرا حج ادا کیا اور شیخ وفد اللہ مالکی مکی سے موطا امام مالک پڑھی اور شیخ تاج الدین حنفی قلعی مکی جو بخاری شریف کا درس دے رہے تھے ان کے درسوں میں چند دن شریک ہوئے اور ان سے صحاح ستہ وغیرہ کتابوں کے اطراف سنے اور مذکورہ کتابوں کے مشکل مقامات حل کیے اور ان سے تمام کتب حدیث کی اجازت حاصل کی۔ الغرض حجاز مقدس میں 14 ماہ قیام اور 2 حج کرنے اور حرمین شریفین کے محدثین اعظام سے خاطر خواہ استفادہ کرنے کے بعد 1145 ہجری کے اوائل میں ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔
پورے 6 ماہ سفر میں گزرے اور 14 رجب 1145 ہجری جمعے کے دن بصحت و عافیت دہلی پہنچے۔ چند دن آرام کرنے کے بعد پھر سے درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ آپ زمانے تعلیم ہندوستان میں اپنے زمانے کے امام حدیث شیخ محمد افضل سیالکوٹی کے درس میں بھی شریک ہوئے تھے۔ شاہ صاحب نے اپنی والدہ ماجدہ کی خبر وفات اسی سفر حج میں واپسی پر مکہ معظمہ میں سنی۔ رمضان 1145 ہجری میں شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم کردی مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ گویا شاہ صاحب کی مدینہ طیبہ سے روانگی کے کچھ عرصے اور ان کے دہلی پہنچنے کے 1.5-2 مہینے بعد ان کی وفات ہوئی، اور شاہ صاحب کی آمد ہندوستان کے بعد ان کو افادہ و تربیت کا بہت مختصر وقت ملا۔ شاہ صاحب نے حجاز سے واپس آنے کے بعد اپنے والد صاحب کے مدرسہ رحیمیہ میں، جو اس وقت پرانی دہلی میں اس محلے میں جو اب مہدیان کہلاتا ہے واقع تھا، درس شروع کر دیا۔ لیکن چند ہی دنوں میں اطراف و اکناف سے طلباء کھینچ کر پہنچنے لگے۔ اس وقت یہ جگہ ناکافی ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بہت سی بے توفیقیوں اور کمزوریوں کے ساتھ محمد شاہ بادشاہ کے مقدر میں رکھی تھی۔ اس نے شاہ صاحب کو شہر میں ایک عالی شان مکان دے کر شہر میں بلا لیا اور آپ نے وہاں درس شروع کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں دہلی علم و عرفان کا مرکز بن گیا اور آپ کے شاگردوں کی ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی۔ شاہ صاحب نے درس و تدریس، تصنیف و تالیف کے ذریعے ہندوستان میں علوم و معارف کے دریا بہا دیے، اور وہ زبردست کام کیا کہ اس سے پیشتر بہت کم لوگوں کو اس کی توفیق میسر آئی ہوگی۔ آپ کی یہی زبردست علمی خدمات اور مجتہدانہ تحقیقات تجدید علوم کی فرما روائی تھی۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخی زندگی عجیب و غریب ہے۔ آپ اپنے فرائض منصبی کو نہایت آزادی اور مستعدی جمامردی سے انجام دیتے۔ رات و دن کے اکثر حصے کتاب و سنت اور علوم دینیہ کے مطالعے اور درس و تدریس میں صرف ہوتے، اور بیش قیمت وقت ترویج کتاب و سنت میں صرف ہوتا۔ آپ نے یہ عزم صمیم کر لیا تھا کہ سرزمین ہند میں کتاب و سنت کا عالم ایسا مضبوط گاڑ دیا جائے کہ ہمیشہ کے لیے کبھی سرنگوں نہ ہونے پائے۔ علوم ظاہر و باطن کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر کستے اور حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے ارادت مندوں کے سامنے پیش کرتے۔ آپ کے علمی فیاضیوں اور عظمت و جلالت کی دل لبائیوں کی شہرت دور دور تک پہنچ چکی تھی، اس لیے دور دراز ممالک سے شائقین علم و معارف آتے اور آپ کے حلقے درس میں شامل ہو کر علمی برکتیں سمیٹتے۔ شب و روز میں بمشکل کوئی ایسا وقت ملتا جس میں آپ کے گرد پروانہ ہائے کتاب و سنت اور علماء و فضلاء کا جم گھٹا نہ ہوتا۔ تمام دن ارباب علم و فضل کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ ایک طرف درس و ارشاد کا سلسلہ جاری ہوتا تو دوسری طرف افتاء کا سائلوں کو اس قدر مدلل جواب دیتے کہ انہیں پوری تسکین ہو جاتی۔ بعض اوقات طلباء اور سائلوں کا ہجوم شور و غل طبیعتوں کو پریشان کر دیتا، لیکن اس تاجدار علم و فضل علم بردار محاسن و اخلاق کا یہ حال تھا کہ تحمل و بردباری کی زبردست چٹان بن کر اپنی جگہ بیٹھا رہتا اور نہایت صبر و اطمینان سے ہر گروہ کو مطمئن کر دیتا۔ آپ کی مقدس ذات کا یہ فیضان تھا کہ نہ صرف دہلی بلکہ ہند کے گوشے گوشے میں علوم و معارف حدیث و تفسیر کا چرچا ہو گیا، اور علوم کتاب و سنت کے اس دریا سے بے شمار نہریں کٹ کٹ کر ہندوستان کے گوشے گوشے کو سیراب کرنے لگ گئی تھی۔ ہندوستان میں علم حدیث پڑھنے والے تمام لوگوں کا سلسلہ سند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ شاہ صاحب نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر مضبوط بنانے کی کوشش کی اور اس مقصد کے لیے مختلف بادشاہوں اور امراء سے خط و کتابت کی۔ انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد اور حفاظت کے لیے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا، جس کے نتیجے میں احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹوں کو شکست دی۔ یہ حملہ بر صغیر میں مسلمانوں کی بقا اور سیاسی استحکام کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ شاہ صاحب نے مسلمانوں میں سماجی اصلاحات کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ اس زمانے میں ہندوؤں کی اثر کی وجہ سے بیوہ عورتوں کی شادی کو برا سمجھا جانے لگا تھا، جس کی شاہ صاحب نے شدید مخالفت کی۔ انہوں نے اس رسم کو ختم کرنے پر زور دیا اور اسی طرح شادی میں بڑے بڑے مہر باندھنے
اور خوشی و غم کے مواقع پر فضول خرچی سے بھی منع کیا۔ شاہ صاحب نے ان مسائل پر خاص توجہ دی اور ان رسوم کو ختم کرنے کی تلقین کی۔ شاہ صاحب نے مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے درمیان اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو اختلافات میں انتہا پسندی کی بجائے اعتدال کی راہ اپنانے کا درس دیا تاکہ مسلمان باہمی تنازعات سے بچ سکیں۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو ایک متحد امت بنانا تھا جو اسلامی اصولوں پر کاربند ہو۔ شاہ صاحب نے تصوف میں موجود خرابیوں کی نشاندہی کی اور اس میں اصلاحات کا آغاز کیا۔ انہوں نے پیری مریدی کے غلط طریقوں کی مخالفت کی اور صوفیانہ تعلیمات کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ ان کے نزدیک تصوف کی اصل روح اللہ تعالیٰ کے قرب کی جستجو تھی، نہ کہ دنیاوی مفاد یا مریدوں کی تعداد میں اضافہ۔ آپ نے مسلمانوں کو اس بات پر ابھارا کہ وہ براہ راست قرآن و حدیث سے رشتہ قائم کرے اور انہیں محض برکت کی کتاب نہ سمجھے بلکہ اپنی زندگی کا دستور العمل بنائے۔ شاہ صاحب نے بر صغیر پاک و ہند میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنے اور معاشرتی اصلاح کے لیے نمایاں خدمات انجام دی۔ ان کے کام نے مسلمانوں کی فکری اور روحانی زندگی کو گہرے انداز میں متاثر کیا اور ان کے فلسفے اور اصلاحی تحریک نے آنے والی نسلوں پر بھی دیر پا اثرات چھوڑے۔ شاہ صاحب کا ایک بڑا کارنامہ قرآن مجید کا فارسی ترجمہ ہے۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی علمی زبان فارسی تھی اور قرآن چونکہ عربی میں تھا اس لیے اکثر لوگ اسے براہ راست سمجھنے سے قاصر تھے۔ شاہ صاحب نے قرآن مجید کا فارسی ترجمہ کر کے اس رکاوٹ کو دور کیا اور عام مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کروایا، جس کے نتیجے میں زیادہ لوگ قرآن کے پیغام کو سمجھنے لگے۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات ایک بہت بڑا علمی سرمایہ ہے۔ انہوں نے فقہ، حدیث، تفسیر، عقائد، تصوف اور معاشرتی اصلاح کے مختلف پہلوؤں پر قلم اٹھایا ہے۔ آپ کی مشہور اور اہم کتابیں یہ ہیں: حجت اللہ البالغہ، یہ شاہ صاحب کی مشہور کتاب ہے جس میں انہوں نے اسلامی عقائد اور تعلیمات کی وضاحت کی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تشریح و توضیح رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجت اللہ البالغہ کے نام سے کی، جو کہ آپ کا عظیم کارنامہ ہے۔ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، اس کتاب میں شاہ ولی اللہ نے اصول تفسیر پر بحث کی اور قرآن فہمی کے اصول بیان کیے۔ ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، یہ کتاب خلافت اور اسلامی ریاست کے نظام پر تفصیلی بحث کرتی ہے۔ الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف، اس کتاب میں شاہ صاحب نے فقہی اختلافات کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے۔ فتح الرحمن ترجمہ قرآن مجید، یہ شاہ ولی اللہ کا قرآن کا فارسی ترجمہ ہے جو عام مسلمانوں کو قرآن کی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے کیا گیا۔ المصوّع، موطا امام مالک کی شرح، المصفّع، موطا امام مالک کی فارسی شرح۔ عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید، یہ کتاب اجتہاد و تقلید کے احکام اور اصولوں پر مشتمل ہے۔ الطاف القدس فی معرفت لطائف النفس، تفہیمات الہیہ۔ الفیوز الحرمین، انفاس العارفین، القول الجمیل فی بیان سواء السبیل، شرح تراجم ابواب بخاری۔ ہمعات، سطعات۔ البدور البازغہ، اس کتاب میں اسلامی عقائد پر مبنی مسائل کا فلسفیانہ جائزہ لیا گیا ہے۔ الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ، قرب الہی اور تزکیہ نفس کے اصولوں اور سلاسل اولیاء پر مستند اور منفرد تحریر۔ الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، عالم کشف و مشاہدہ اور رؤیا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حدیث اور اکتساب فیض کے موضوع پر منفرد تحریر۔ ان کے علاوہ آپ کی اور بھی تصنیفات و تالیفات ہیں جو کہ آپ کا زبردست علمی کارنامہ ہے۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی ترجمے کے بعد بہت جلد اردو میں ترجمہ قرآن کی ضرورت محسوس ہوئی کہ 12ویں صدی کے آخری ہی حصے میں اردو نے فارسی کی جگہ لینی شروع کر دی تھی اور اردو میں تحریر و تصنیف کا کام شروع ہو گیا تھا۔ اس ضرورت اور انقلاب حال کو سب سے پہلے خود شاہ صاحب کے فرزند ارجمند حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا۔ گویا شاہ صاحب کے ترجمے کے 50 برس بعد
انہوں نے بامحاورہ اردو میں اس کا ایسا ترجمہ کیا جس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کا کسی غیر عربی زبان میں ایسا کامیاب اور شگفتہ ترجمہ جس میں زیادہ سے زیادہ قرآنی الفاظ کی روح آئی ہو ابھی تک علم میں نہیں۔ شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد انہی کے برادر بزرگ شاہ رفیع الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا تحت اللفظ ترجمہ کیا، جو اپنی احتیاطوں اور مصنف کے علمی تبحر و اخلاص کی وجہ سے بہت مقبول ہوا، اور بعض حلقوں میں شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بامحاورہ ترجمہ اور بعض حلقوں میں شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تحت اللفظ ترجمہ رائج اور قابل ترجیح قرار پایا۔ یہ دونوں ترجمے مسلمانوں کے گھروں میں ایسے عام ہوئے اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اس کے پڑھنے کا ایسا رواج ہوا جس کی مثال کسی دوسری دینی کتاب کے بارے میں نہیں مل سکتی۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ دہلی میں آپ نے مدرسہ رحیمیہ کو زندہ کیا اور درس حدیث کو ایک نئی وسعت بخشی۔ پورے بر صغیر میں حدیث کے سلسلے آپ کے ذریعے آگے بڑھے۔ ہندو شرک اور عیسائی مشنریوں کے رد میں زبردست علمی خدمات انجام دی۔ انگریز استعمار کو دارالحرب قرار دیا اور جہاد کے لیے فکری اور دینی بنیادیں فراہم کی۔ آپ نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تجدیدی تحریک کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ حالات کے مطابق اس میں نئے ابواب کھولے۔ ان کا حلقہ درس پورے بر صغیر میں دین کی روشنی پھیلانے کا ذریعہ بنا۔ اپنے والد محترم کے جانشین، مدرسہ رحیمیہ کے شیخ و مربی، بلکہ کثیر التصانیف عالم دین تھے۔ بستان المحدثین، تحفہ اثنا عشریہ، تفسیر عزیزی، فتاوی عزیزیہ اور دیگر کتابیں بھی تصنیف کی جن کی تعداد 20 سے اوپر ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنی علمی یادگار نہیں چھوڑ سکے، لیکن ان کے فرزند حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے علم و عمل کی دنیا میں اپنے مستقل نشانات قائم کیے۔ وہ کئی اہم کتابوں کے مصنف بھی تھے جن میں تقویت الایمان سب سے زیادہ مقبول ہوئی۔ آپ بالاکوٹ کے معرکے میں شہید ہوئے۔ خاندان ولی اللہ کے دوسرے اخلاف اور فرزندوں نے علم و حکمت اور ولی اللہ کے چراغ ہر دور میں جلائے رکھے۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بالآخر اس بیش قیمت و بابرکت مدت حیات کے، جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی، اسلام اور مسلمانوں کے لیے مفید اور احیاء سنت، قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت، تعلیم و تربیت، یاد الہی اور اعلاء کلمت اللہ کی فکر میں مصروف تھا، خاتمہ بالخیر کا دن آ گیا اور آپ 29 محرم الحرام 1176 ہجری بروز ہفتہ مطابق 20 اگست 1762 عیسوی کو 62 سال کی عمر میں بزمانِ شاہ عالم ثانی اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ آپ کی تدفین دلی دروازے کے بائیں جانب اس مقام پر ہوئی جو مہدیان کہلاتا ہے۔ جس جگہ یہ قبرستان واقع ہے، یہاں کبھی حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جد مادری شیخ عبد العزیز شکربار کی خانقاہ تھی۔ اب بھی ان کا مزار اس سے کچھ فاصلے پر ہے۔ بعد میں شیخ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں قیام اختیار کیا۔ خاندان ولی اللہ کے مکانات بھی اسی جگہ تھے۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ قیام ترک کر کے اندرون شاہ جہاں آباد قیام اختیار کیا۔ یہیں مہدیوں کے قبرستان میں شاہ صاحب کے چاروں صاحبزادگان، خود شاہ صاحب کے والد محترم حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبور ہیں جن پر کتب نسب ہیں۔ ان حضرات کے علاوہ خاندان کے دوسرے افراد کی قبریں بھی ہیں۔ متصل ہی ایک مسجد ہے جس کے قرب و جوار میں بہت سے علماء و صالحین اور خاندان ولی اللہ کے عقیدت مندوں کی کثیر التعداد قبریں ہیں جن میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزے نورستا اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اللہ تعالی حضرت شاہ صاحب کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے،
آپ کی حسنات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔